اس ویڈیو کو اسکرول کریں گے تو ممکن ہے آپ قرآن کو کبھی صحیح طرح محسوس ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ وہ کلام ہے جو جب زمین پر اترا تو پہاڑ کانپ اٹھے، فرشتے خاموش ہو گئے اور ایک انسان صلی اللہ علیہ وسلم باری نبوت سے لرز گیا۔ آج میں آپ کو سناؤں گا قرآن کے پہلے نزول کی وہ کہانی جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک عام تھا، ظلم طاقت سمجھا جاتا تھا اور بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، سچ بولنا جرم تھا اور اللہ کو یاد کرنا کمزوری سمجھی جاتی تھی۔ انسانیت کو روشنی چاہیے تھی، مگر روشنی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ مکہ کے قریب حبل نور پر ایک چھوٹا سا غار تھا جس کا نام غار حرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس غار میں تنہائی اختیار کرتے، سوچتے اور اپنے رب کو یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ اس غار میں آسمان کا سب سے بڑا فیصلہ اترنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک رات تھی، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ اچانک غار نور سے بھر گیا، ایک عظیم ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا، اقرأ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کا پہلا کلام نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ غار سے باہر آئے، چہرہ زرد تھا اور دل پر بوجھ تھا۔ گھر پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن ایک ہی دن میں مکمل نازل نہیں ہوا، یہ 23 سال میں نازل ہوا، حالات کے مطابق، انسان کی تربیت کے لیے، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی آنسو میں اور کبھی امید بن کر۔ اسی لیے قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ جینے کا طریقہ ہے۔ قرآن آج بھی کہتا ہے، میں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے آیا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟